خبر شامل کرتے ہیں چشتیاں سے، جہاں مرکزی انجمن تاجران رانازر گروپ چشتیاں کے وفد کی نئے آنے والی ڈی ایس پی جناب فیاض چودھری سے ان کے دفتر چشتیاں میں بڑھتی ہوئی ڈکیتی کی وارداتوں اور امن و امان کے حوالے سے ملاقات اور تفصیلی گفتگو کی۔ مرکزی انجمن تاجران نے ڈی ایس پی فیاض کو چشتیاں تعیناتی پر خوش آمدید کہا۔ جناب ڈی ایس پی چشتیاں نے امن و امان کو بہتر بنانے اور تاجران کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اپنے تعاون کا یقین دلوایا۔ اس ملاقات میں صدر فارمیسی اینڈ میڈیکل سٹور ایسوسی ایشن میاں عمران حنیف بھی موجود تھے۔ انہوں نے حال ہی میں میڈیکل سٹورز پر ہونے والی ڈکیتیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈی ایس پی فیاض چودھری نے تاجروں کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی اور مزید کہا کہ میرے دروازے ہر شہری کے لیے کھلے ہیں۔ عوام کے جان و مال کو تحفظ فراہم کرنا پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ ہارون آباد کھچی والا میں پی ٹی آئی کا پاور شو۔ ہارون آباد کے نواحی علاقہ کھچی والا میں پی ٹی آئی کا بڑا پاور شو، ہزاروں کا جمع غفیر۔ شوکت بسرا سمیت پی ٹی آئی کے ضلعی رہنماؤں نے شرکت کی۔ جلسے میں عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کھچی والا میں بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما شوکت بسرا نے کہا کہ ایم این اے یا ایم پی اے نہ ہونے کے باوجود اپنے علاقے کے لیے اربوں روپے کے منصوبے لایا ہوں۔ ہارون آباد سے فورٹ عباس روڈ کے لیے 2 ارب 83 کروڑ روپے منظور کروائے۔ علاقے میں نہری پانی کے مسائل حل کروائے۔ صحت کارڈ پی ٹی آئی کا بہت بڑا منصوبہ ہے جس سے لوگوں کے صحت کے مسائل حل ہوں گے۔ عوام نے منی لانڈرنگ اور چوروں کو مسترد کر دیا، وہ مسائل بھی حل کریں گے جو 70 سال سے نہیں ہوئے۔ ہارون آباد سے فورٹ عباس تک سوئی گیس کا منصوبہ بھی جلد لا رہا ہوں۔ مہنگائی کا مسئلہ بھی جلد حل ہو جائے گا۔ اگلی حکومت بھی انشاءاللہ پی ٹی آئی کی ہوگی۔ جلسے میں شوکت بسرا، میاں عبدالواحد شاہد تیجا، کاشف نوید پنسوتا، حمزہ رؤف اور دیگر ضلعی رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ ہارون آباد میں پنجابی زبان کا عالمی دن۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مادری زبانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں 60% بولی جانے والی پنجابی زبان کے عالمی دن کے موقع پر پنجابی شعراء اور ادیبہ نے پنجابی بولنے اور سرکاری سطح پر اس کی تعلیم کو لازمی قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہارون آباد سے ہمارے سچ نیوز HD کے نمائندہ ارشد علی غوری کی اس رپورٹ میں۔ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਧੋਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖਬਰੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਬਤਾਈ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਦਿਨ ਡੁੱਬਦੇ ਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਖਲੋਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਅੱਜ 21 ਫਰਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ تعلیم و تربیت ملنی چاہیے ہے وہ اپنی ماں بولی وچ ملنی چاہیے تاکہ آن والا زمانہ پنجابی زبان کا زمانہ کہلا سکے۔ بہت شکریہ۔ خبر شامل کرتے ہیں اسپین سے ہماری سچ نیوز HD کے نمائندہ ممتاز سہوترا سے۔ مسلم لیگ نون اسپین کے سرپرست الیگزینڈر راجو اور ہمارے نمائندہ ممتاز سہوترا کا دورہ ویلنسیا، خرم شہزاد، چودھری قربان مرحانہ، میاں شاہد حمید آرائی اور چودھری شہزاد گھمن کی طرف سے دعوتوں کا سلسلہ۔ گزشتہ روز مسلم لیگ نون اسپین کے سرپرست الیگزینڈر راجو اور ہمارے نمائندہ ممتاز سہوترا نے صبح ویلنسیا کا وزٹ کیا اور وزٹ کے دوران تحریک انصاف ویلنسیا کے صدر خرم شہزاد، مسلم لیگ کاف ویلنسیا کے چیئرمین چودھری قربان مرحانہ، تحریک انصاف ویلنسیا کے جنرل سیکرٹری میاں شاہد حمید آرائی اور تحریک انصاف ویلنسیا کے فائنانس سیکرٹری چودھری شہزاد گھمن کی طرف سے دعوتوں کا اہتمام کیا گیا اور معزز مہمانوں کو ویلنسیا میں خوش آمدید کہا۔ الیگزینڈر راجو اور ممتاز سہوترا نے تمام احباب کی چاہت پر ان کا شکریہ ادا کیا اور لال قلعہ ریسٹورنٹ ویلنسیا کے لذیذ کھانوں کی تعریف کی اور کہا کہ ویلنسیا میں مقیم بھائیوں نے ہمیشہ محبت سے نوازا ہے
انہوں نے مہر افتخار، چودھری سمیع اللہ، نذیر جوڑا، زیغم صاحب، ثاقب ہاشمی، مرزا قیصر، مون منا ملک کا بھی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے قیمتی وقت سے نوازا۔ دوران وزٹ مختلف سیاسی جماعتوں کے عہدیداران سے ملاقات کے دوران ملکی حالات، اوورسیز کے مسائل پر تبادلہ خیال بھی ہوا۔ اسپین سے ہمارے سچ نیوز ایچ ڈی کے نمائندہ ممتاز سہوترا کی رپورٹ کے مطابق ہیڈ گھوکھرا میں یونان پلٹ نوجوان قتل، خالہ زاد بھائیوں نے ڈنڈوں سے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا، ایف آئی آر درج۔ اسپین میں مقیم ساجد بھٹی کے بھتیجے اور یونان پلٹ نوجوان فیصل نواز کو خالہ زاد بھائیوں نے ڈنڈوں سے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا اور موقع سے فرار ہو گئے۔ قتل وجہ رشتے کا تنازع بتایا جا رہا ہے اور ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی گئی۔ ساجد بھٹی اور اہل خانہ نے ڈی پی او، آئی جی پنجاب اور انویسٹیگیشن کرنے والے اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ ملزمان کی گرفتاری کو یقینی بنائیں۔ اہل خانہ نے کہا کہ اگر پولیس بر وقت کارروائی کرتی تو ملزمان فرار نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس ہمیشہ کی طرح ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور اوورسیز منسٹر ایوب فریدی سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر کی تحصیل منشن آباد سے میکلوڈ گنج پرانا لاڑی اڈہ پر قبضہ مافیا براجمان۔ انتظامیہ کی جانب سے 3 دفعہ واگزار کرائی گئی سرکاری جگہ پر پھر تیسری دفعہ قبضہ مافیا قابض، انتظامیہ خاموش۔ میکلوڈ گنج کے پرانے لاڑی اڈے پر تجاوزات مافیا نے پھر سے قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ انتظامیہ کی جانب سے 3 دفعہ ان کے خلاف آپریشن ہو چکا۔ پہلی دفعہ اسسٹنٹ کمشنر فائقہ سحر، دوسری دفعہ اسسٹنٹ کمشنر محمد اکمل اور تیسری دفعہ اسسٹنٹ کمشنر مزمل الیاس نے ہیوی مشینری اور پولیس کی مدد سے کروڑوں روپے کی کمرشل سرکاری اراضی واگزار کروائی، لیکن قبضہ مافیا رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ گزشتہ دن پہلے اسسٹنٹ کمشنر منشن آباد احمد جاوید چیمہ نے بھی قبضہ مافیا کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی، لیکن چند دن پہلے شفیق خان پٹھان، محمد احمد کھرل اور گزشتہ رات محمد اعجاز ولد ارشاد کھرل نے 3 بار واگزار کرائی گئی سرکاری جگہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ لیکن یہ بھی افسوسناک امر ہے کہ ہر بار انتظامیہ مختلف محکمہ جات کے ساتھ مل کر ہیوی مشینری کی مدد سے اور لاکھوں روپے کے اخراجات کر کے سرکاری جگہ کو واگزار کرواتی ہے اور یہی لوگ دوبارہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ کیا انتظامیہ اور قبضہ مافیا کے درمیان اسی طرح آنکھ میں چولی کا کھیل چلتا رہے گا؟ عوامی سماجی حلقوں نے ڈی سی او بہاول نگر اور اسسٹنٹ کمشنر منشن آباد احمد جاوید چیمہ سے قبضہ مافیا کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا اور سرکاری اراضی پر قبضہ مافیا کے خلاف مستقل بنیادوں پر کارروائی کی جائے اور قبضہ مافیا سے سرکاری زمین واگزار کروائی جائے۔ اب بات کرتے ہیں بھکر کی، جہاں راؤ سردار علی خان، انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب، آر پی او سرگودا محمد فیصل رانا کے احکامات پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھکر سید علی رضا کی ہدایات پر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر محمد علی شاہد کی زیر نگرانی پولیس لائنز بھکر میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ جنرل پریڈ میں پولیس لائن، تھانہ جات، دفتر سٹاف، ایلیٹ فورس، لیڈیز پولیس اور ٹریفک پولیس کے افسران اور ملازمین نے شرکت کی۔ محمد علی شاہد ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر نے پریڈ کا معائنہ کیا اور پریڈ میں شامل افسران اور ملازمین کے ٹرن آؤٹ کو چیک کیا۔ اس کے بعد مارچ پاسٹ آؤٹ ہوا اور پولیس کے چاقو چوبند دستے نے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کو سلامی پیش کی۔ پیر جو گوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے سچ نیوز ایچ ڈی کے نمائندہ اعجاز علی کھمبڑوں سے۔ پیر جو گوٹ کے قریب فیض محمد بنڈو تھانے کی حدود میں ایک ہی رات میں چوری کی 3 وارداتیں ہوئیں۔ گاؤں ایدن چاچڑ میں اوتاک میں کھڑی ڈاٹسن کو چور چوری کر کے لے جا رہے تھے کہ گاؤں والے جاگ گئے اور محمد علی شاہ گاؤں کے قریب چور گاؤں والوں میں فائرنگ شروع ہو گئی اور جس کے بعد چور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ دوسری جانب امتیاز کھمبڑوں کی کریانے کی دکان کے تالے توڑ کر چور پیسے اور سامان چرا کر لے گئے، جس کی رپورٹ تھانے پر دی گئی، جس کے بعد پولیس اور گاؤں والوں نے چوروں کا پیچھا کیا جو کہ کیلوں کے باغات میں غائب ہو گئے۔